بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سلمان، اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن IERO کی جانب سے منعقدہ 5 روزہ اسلامی کانفرنس کے 5ویں اور آخری دن کا پہلے اجلاس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرات، یہ 5 روزہ اسلامی کانفرنس کا آخری دن ہے اور یہ کانفرنس الحمدللہ بحسن خوبی اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اس 5 روزہ کانفرنس میں آپ نے ملک کے معروف علماء و دانشوران کو سماعت فرمایا۔ آج شام کے پروگرام میں انشاءاللہ ظفر یاب جیلانی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آج شام 8 بجے انشاءاللہ آپ ظفر یاب جیلانی صاحب کو سماعت فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کے اس سیشن کا موضوع ہے ملی بیداری کے نئے امکانات۔ تو آئیے آج کے اس پہلے سیشن کی شروعات ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں قاری محفوظ الحق صاحب کو۔ قاری محفوظ الحق صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل
زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، سورہ نمبر 48 سورہ فتح آیت نمبر 28 سے 29 تک کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور اللہ گواہ کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان اور رحم دل ہیں۔ اے مخاطب، تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے سجدہ کرنے کی تاثیر کی وجہ سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف توریت میں انجیل میں بھی موجود ہے۔ ان کا یہ وصف ہے کہ جیسے کھیتی کہ اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اس کو قوی کیا، پھر وہ اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی تاکہ ان سے کافروں کو جلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ قاری محفوظ الحق صاحب۔ حضرات، ابھی آپ نے سورہ فتح کی آیات کی تلاوت سماعت فرمائی اور اس کا ترجمہ بھی قاری محفوظ صاحب نے پیش کیا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے۔ اور بات یہیں پوری نہیں ہوتی ہے، بات آگے کنٹینیو ہوتی ہے کہ اور اللہ اس کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دیں۔ ایک اور جگہ یہی آیت درج ہے، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ،
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہاں فرمایا ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا بھی ناگوار گزرے. اور یہاں ارشاد ہوا ہے وکفیٰ باللہ شہیدا، کہ اللہ اس کی گواہی کے لیے کافی ہے. تو یہ دو باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین حق دے کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو غالب کر دیں تمام ادیان پر. اور دین جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دین کا معنی کوئی پوجا پدھتی نہیں ہے، ریچول سسٹمز کا نام دین نہیں ہے. دین کا نام ہے، دین کہتے ہیں نظام زندگی کو. اللہ نے نظام زندگی یعنی اسلام دے کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان باطلہ پر اس کو غالب کر دیں. اور اس کے بعد دو جگہ دو مختلف باتیں کہی گئیں کہ خواہ یہ مشرکوں کو کتنا بھی ناگوار گزرے، اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کو کافی ہے. گویا کہ یہ دین آیا ہے غالب ہونے کے لیے، مغلوب ہو کر رہنے کے لیے نہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا یہ دین غالب ہے؟ کیا اسلام پوری دنیا کے نظام حیات پر غالب آ گیا ہے؟ اللہ نے تو بھیجا تھا اپنے رسول کو اس لیے کہ وہ اس کو غالب کر دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12.5 لاکھ اسکوائر میل پر اسے غالب کر کے پریکٹیکلی دکھا دیا. لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے جو غلبہ دین حق قائم کیا تھا، ہم اسے قائم نہ رکھ سکے، اسے بچا نہ سکے. نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. لیکن یہ دین اس لیے آیا ہے کہ یہ غالب ہو، اور یہ پھر ہوگا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ قرب قیامت ایک بار پھر خلافت راشدہ کے طرز پر خلافت قائم ہوگی، اور ایک ایک گھر میں اسلام پہنچ جائے گا. گویا کہ یہ کام ہونا ہے، لیکن اس میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ کیا ہم اس کام کو کرنے کے لیے اپنا کچھ حصہ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنی گواہی کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ دین حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے تو یہ غالب ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے کہ یہ دین غالب ہوگا. لیکن ہم اس میں ہمارا کیا حصہ ہوگا، یہ غور کرنے کی بات ہے. آج امت مسلمہ سو رہی ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس دین کو غالب کرنا ہے، ہمیں اس دین کو نظام زندگی کے طور پر پیش کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں کو اس دین کے بارے میں بتانا ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم نے اپنی زندگیوں سے ہی دین کو خارج کر دیا ہے. لیکن اتنے گہرے اندھیرے کے باوجود روشنی کی چند کرنیں نظر آتی ہیں. معاشرے میں ایک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی. اور آپ مختلف شہروں میں اگر جائیں اور وہاں جائزہ لیں تو مقامی سطح پر بھی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اس طرح کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور ایک نیا انقلاب برپا ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں. تنظیم کا مقصد ان چیزوں کو آپ تک کے سامنے پیش کرنا تھا، اس لیے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا، ملی بیداری کے نئے امکانات. یعنی ملت ہماری بیدار ہو رہی ہے، اس کے نئے امکانات کیا ہیں. اس پر دو مقررین کو ہم نے دعوت دی، جناب سرتاج احمد جیلانی صاحب جو کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور برادر عبدالرؤف صاحب کو جو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر ہیں. دو ڈیفرنٹ ایج گروپ کے لوگوں کو ہم نے مدعو کیا تاکہ دو مختلف نظریات آپ کے سامنے آ سکیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ محترم سرتاج احمد جیلانی صاحب کا بلڈ پریشر کافی بڑھ گیا،
اس لیے وہ آج تشریف نہیں لا سکے. برادر عبدالرؤف صاحب علی گڑھ سے کل ہی تشریف لے آئے تھے, وہ یہاں تشریف فرما ہیں. میں مدعو کرتا ہوں برادر عبدالرؤف صاحب کو کہ برادر عبدالرؤف صاحب ڈائس پر تشریف لائیں. برادر عبدالرؤف. حضرات, برادر عبدالرؤف کو اب سے تقریباً 1.5 ماہ قبل آپ سماعت فرما چکے ہیں. آپ میں سے جو حضرات برادر عبدالرؤف صاحب کو سن چکے ہیں الہ آباد میں, وہ یقیناً ان کی تقریر سننے کے لیے بے چین ہوں گے. میں انہیں آپ کے سامنے دعویٰ ضرور دوں گا, لیکن اس سے پہلے تقویٰ اسلامک اسکول کے بچے کچھ آپ سے کہنا چاہتے ہیں. تو میں سب سے پہلے عمر عرفان کو اسٹیج پر بلا رہا ہوں. عمر عرفان اسٹیج پر آئیں اور اپنی چھوٹی سی اسپیچ تمام حضرات کے سامنے پیش کریں. عمر عرفان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Umar Irfan. I study in class 2nd in Taqwa Islamic School. I am going to present before you a short speech. The topic of my short speech is morals and manners in Islam. Islam places a lot of importance on good manners and morals. As true believers, we must at all times behave well and in a manner acceptable to Allah. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself said that. It is mentioned in Musnad Ahmad, volume 2, page number 381. Innama bu'ithu liyutammima salihan akhlaq. It means I have been sent to complete the good manners. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran in Surah Azab chapter 33 verse 21 that laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. It means you have indeed in the Prophet of Allah a good example. Allah subhanahu wa ta'ala says send Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to us as a perfect example to follow. He alone should be our ideal. When Allah creates us, He creates us with a good nature, but our moral character changes according to our education and society. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Teen, chapter 95, verse number 4, 5 and 6 that لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. It means you have indeed the created man in the best of mold. Then He cast him down as the lowest of the low, except for those who believe and do good deeds. There shall be an everlasting reward. Islam helps a man to build a good character. We should be kind to our parents, teachers, neighbors, friends, all Muslims as well as non-Muslims. May Allah help us to do so. Ameen. Jazakumullahu khaira. حضرات, کلاس 2nd کا یہ بچہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی اسپیچ پیش کر رہا تھا. ایک اور بچہ کلاس 2nd کا اشہر حسن, میں اشہر حسن کو بلا رہا ہوں تاکہ وہ بھی اپنی چھوٹی سی اسپیچ آپ کے سامنے پیش کر سکے. اشہر حسن اسٹیج پر تشریف لائیں. اشہر حسن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ashar Hassan. I study in class 2nd in Taqwa Islamic School. I am going to present before you a short speech. The topic of my short speech is Dawah, our duty. The word Dawah means to call, to invite. In Islamic terminology, Dawah means calling people towards Islam, towards Haqq. It is the duty of every Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 110 kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Means you are the best of people evolved from mankind, enjoining what is good and forbidding what is wrong, and believing in Allah subhanahu wa ta'ala. So we should realize our duty. Without it, our salvation may not be possible. Jazakumullahu khairan. جزاک اللہ اشہر حسن. حضرات, اب میں آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے مدعو کر رہا ہوں برادر عبدالرؤف صاحب کو. برادر عبدالرؤف متعدد اسلامی تحریکات سے وابستہ رہے ہیں. آپ نے چنئی یونیورسٹی سے MSc کیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے ریسرچ اسکالر ہیں. آپ IRF سے بھی منسلک رہے.
چنئی سے آپ نے دعوت ٹریننگ حاصل کی اور چنئی میں دعوت کے بہت سارے کام فرائض انجام دیے. جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے دعوت کے کام میں لگ جاتے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ نے ایک انقلاب برپا کیا ہے تحریک اسلامی کا. میں دعوت دے رہا ہوں برادر عبدالرؤف کو کہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. برادر عبدالرؤف. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات العدن وذلك الفوز الكبير وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. هنوز اندر جہاں آدم غلام است، هنوز اندر جہاں آدم غلام است، نظامش خام کارش ناتمام است. هنوز این چرخ نیلی کج خرام است، هنوز این چرخ نیلی کج خرام است، هنوز این کاروان دور از مقام است. ذکار بے نظام اونچے گویم، ذکار بے نظام اونچے گویم، تو میدانی کی ملت بے امام است. بزرگ حضرات، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزت مآب خواتین، آج کے اس پروگرام میں میں آپ سب کا استقبال طریقہ اسلامی پر کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہماری اس پوری مجلس پہ ہو. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اپنی توفیق سے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں آج اس ملت کی بیداری کے تئیں اپنی کچھ پیشکش کرتا ہوں جس ملت کو رب ذوالجلال نے اپنی سب سے محبوب ترین ملت قرار دیا. اور بعد میں شکر گزار ہوں IERO کا، جنہوں نے مجھے اتنی عزت بخشی کہ وہاں سے مجھے یہاں پر بلایا اس اہم ترین اور مشکل موضوع پر بات کرنے کے لیے. بہرحال آج کی اس مجلس کا میرا موضوع ہے ملی بیداری کے نئے امکانات. جس ملت کی بات ہو رہی ہے وہ میری ملت ہے، وہ آپ کی ملت ہے، اور یہ ملت ایک انتہائی خطرناک بیماری کی شکار ہو چکی ہے جسے ہم نیند کہتے ہیں، موت کہتے ہیں یا غفلت کہتے ہیں. اور میرے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ میں اس ملت کی بیداری کے تئیں امکانات کو تلاش کروں. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ جس ملت کی بیداری کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ ابدی نیند سو چکی ہو اور ہم محض قیاس آرائیاں کر رہے ہوں اپنی عقیدت مندی کی بنیاد پر. وہ ملت اپنے نظریاتی اعتبار سے انتہائی پست ہو چکی ہو اور ہم اس کے نظریے کی مستقبل میں غلبے کی امید کر رہے ہوں. وہ امت اپنے تمام ممالک میں خود اپنے ہی جیلوں میں محبوس ہو اور ہم اس کی آزادی کی بات کر رہے ہوں. اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے اسٹیٹس کو جاننا چاہیے. ہمارا جس ملت کے ساتھ تعلق ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں برا محسوس ہو،
لیکن یہ حقیقت ہے اور ہمیں بیان کرنی پڑے گی. اس ملت کا سب سے طاقتور ترین ملک جو آج دنیا میں ایٹمی طاقت کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنی سرزمین کو اسی ملت کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، اور ہماری آنکھیں اس چیز کی عینی شاہد ہیں. اس ملت کا سب سے محبوب ترین سرزمین سعودی عربیہ اپنی سرزمین کو عراق کے مسلمانوں کو کاٹنے اور پھاڑنے کے لیے وقف کر دیتی ہے. ہمارے اپنے ممالک میں ہمارے مسلم حکمران اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلم نوجوانوں کو 20, 25, 30 سال تک جیلوں میں قید رکھتے ہیں. صورتحال اتنی گھمبیر بن چکی ہے کہ ہمارے اپنے ممالک ہماری پردہ نشین مسلمان خواتین کو اپنے گھروں سے گرفتار کر کے غیر مسلموں کی قیدوں میں پہنچا دیتے ہیں. ہماری صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جنگوں میں مقتول ہماری ملت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہماری صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے سب سے خطرناک اور بدترین جیلوں میں سب سے بدترین اذیتوں کے شکار ہماری ملت سے تعلق رکھنے والے نوجوان، بزرگ، خواتین. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اس وقت 7,000 ارب ڈالر کے مقروض ہیں. ہماری ملت کی کیفیت یہ ہے کہ عروج دنیا میں علم کا ہو رہا ہے اور ہمارے سرمایہ کا 0.5% علم کی ترقی میں خرچ ہو رہا ہے. ہمارے ممالک کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے زراعت کی پیداوار کو برابر پیدا نہیں کر پاتے. ہمیں اپنے مسلمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان لوگوں کے پاس بھیک مانگنا پڑتی ہے جن کو ہم اپنا دشمن مانتے ہیں. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے نظریات اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمارے ممالک پر حکمرانی کرنے کے لیے برطانیہ اور امریکہ سے سیکولرزم اور جمہوریت کی خریداری ہم لوگ کرتے ہیں. بے بسی کا عالم یہ ہے کہ کوئی ہمارا آزاد ملک ایسا نہیں جس کا ماتھا نیو یارک اور واشنگٹن کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو. اس انتہائی مایوس کن صورتحال میں میرے سامنے ملی بیداری کے نئے امکانات کو تلاش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اگر اس صورتحال کا غائر مطالعہ کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس بے بسی، پسپائی اور انتہائی ختم ہوئی صورتحال کے بعد کوئی قوم ابھر نہیں سکتی، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں مستقبل کی قیاس آرائیاں کرنا صرف ایک سراب ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس تاریکی کو قبول کرنا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ ہم ایک ایسے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں جہاں روشنی کی کسی کرن کی کوئی امید نہیں ہے. لیکن مزید غور کرنے کے بعد ہمارے سامنے 2 نقطے آتے ہیں جن کی بنیاد پر میں اپنی بات کو پیش کرنا چاہوں گا. ایک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیان جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تا صبح قیامت ہونے والی پوری تاریخ پر تبصرہ کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے آپ کے درمیان خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کیا ہے. میں نے خلافت کو اس طریقے پر قائم کیا ہے جو نبیوں کا طریقہ ہے، لیکن یہ تبھی تک رہے گی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قائم رکھنا چاہے گا. اس کے بعد بادشاہت آئے گی اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تب تک رکھے گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے. وہ دور ختم ہوگا. اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا جس میں کاٹ کھانے والی بادشاہت آئے گی. انسانوں کو انتہائی بدترین مظالم کا شکار بنایا جائے گا، لیکن یہ دور بھی ختم ہوگا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون فیکم خلافۃ علی منہاج النبوہ، اس کے بعد پھر ایک بار آپ کے درمیان وہی خلافت قائم ہوگی جس کا طریقہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج پر ہوگا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سچائی پر آپ کا اور میرا اعتماد ہے، جن کی سچائی پر عرب کے لوگ ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانی کے سب عقل مند انسانوں نے آج تک اتفاق کیا ہے، ان کی زبان سے جو تاریخ کا مستقل اور مستقبل کا نقشہ بتایا گیا، اس میں لگتا ہے کہ اس سوئی اور مردہ ملت کو ایک بار پھر استوار ہو کر اس دنیا کے نقشے پر حاوی ہونا ہے. اور اللہ کے رسول کی ہی دوسری حدیث نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مٹی سے بنا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جس میں دین اسلام داخل نہ ہوگا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں
ہمارے زراعت کی کمی، ہماری تعلیمی پسماندگی، ہماری سیاسی غلامی، ہماری غیر مسلموں کے ہاں عزت ریزی ایک عزت میں تبدیل ہونے والی ہے. ہمارا مستقبل روشن ہے. ایک پہلو تو تصویر کا یہ ہے. دوسرا، جو تہذیبیں اس وقت پوری دنیا پر غالب ہیں، ان کے اپنے مفکرین کہتے ہیں if a religion has a chance to rule over England, near Europe in the next 100 years, it is Islam. جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں، انگریز مفکر، کہ اگر کسی مذہب کو آئندہ 100 سال میں دنیا پر اقتدار کرنے کا حق ہے، that is اسلام، وہ اسلام ہے. یعنی ہمارے متفقین میں سب سے زیادہ اتفاق جن کے ساتھ ہے وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کا مستقبل تاریک نہیں، وہ روشن ہے. دوسری طرف ہمارے دشمن اتنی قوت، اتنی صلاحیت، اتنی بالادستی کے باوجود ہمارے بارے میں اندیشوں کے شکار ہیں، اور انہیں محسوس ہوتا ہے if a religion has a chance to rule over England, near Europe in the next 100 years, it is Islam. انگلستان پر نیز پورے یورپ پر اگر مستقبل میں کسی مذہب کے حاوی ہونے کا موقع ہے تو وہ اسلام ہے. ہمارے دشمنوں کے سب سے بڑے قائدوں میں سے نپولین بوناپارٹ ایک تاریخ ساز قائد مانے جاتے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا. وہ کہتے ہیں the time is not far off when I shall be able to unite all the educated and wise men of the world to form a unique regime based on the principles of Quran, which only are true and which only can lead mankind to happiness. کہتے ہیں جب واٹرلو کی جنگ میں وہ بری طرح سے مات کھا گئے، ہار گئے، ہارنے کے بعد وہ کہتے ہیں the time is not far off. اے دنیا کے انسانوں جان لو وہ وقت دور نہیں ہے. The time is not far off when I shall be able to unite all the educated and wise men of the world. جب میں پوری دنیا کے عقل مند اور پڑھے لکھے انسانوں کو جمع کر دوں گا to form a unique regime, ایک بہترین اور عظیم الشان تنظیم بنانے کے لیے. To form a unique regime based on the principles of القرآن. اس عظیم تحریک کی بنیاد قرآن کریم ہوگی. کیوں؟ The only principles which are true, صرف اسی کے اصول سچائی پر مبنی اصول ہیں. And only these can lead mankind to happiness. اور صرف یہی اصول انسانیت کو خوشحال بنا سکتے ہیں. ہمارے دشمنوں کو ہمارے اصولوں میں زندگی محسوس ہو رہی ہے. جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں if a man like Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is given the dictatorship of the modern world, he would solve the problems in a way that would bring it much needed peace and happiness. اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان انسان کو مستقبل میں نوع انسانی کی قیادت دی جائے، صرف وہ تنہا انسان ہوگا جو اس تمام انسانیت کو خوشحالی اور امن و سکون سے بھر سکتا ہے. ہمارے دشمنوں کو ہمارے اس مذہب اسلام، دین اسلام، طریقہ حیات میں انسانوں کے لیے مستقبل کی خوشیاں محسوس ہوتی ہیں. یہ دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر لگتا ہے کہ ہمیں دوسرے پہلو کو بھی غور سے پڑھنا ہوگا. یعنی ہم ابدی نیند نہیں سوئے ہیں. ہمارے اپنے پیغمبر نے ہماری زندگی کی علامتوں کو قائم رکھا ہے. ہمارے دشمن محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل روشن ہے. لیکن کیا کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسی قوم جو بالکل مردہ بن چکی ہو، جس کے بارے میں مستقبل افسوسناک ہو، جس کے بارے میں روشنی کی کوئی امید نہ ہو، وہ مستقبل میں روشنی بن جائے، وہ مستقبل میں غالب آ سکے؟ کیا ایسا بھی تاریخ انسانی میں کبھی ہوا ہے؟ انگریز کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ایک زمانہ تھا، انگریز فوجی جنرل گب کہتا ہے، عرب کے سرزمین میں لوگ کہتے تھے جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریک کا آغاز کیا تو عرب کے لوگوں نے کہا، لوگ کہتے تھے if anybody would say that these Arabs would bring about a change, he would have been openly declared as lunatic. عرب کے لوگ مانتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ عرب کے یہ لوگ کسی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں، اسے فتویٰ دیا جاتا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ عرب کے لوگوں سے کسی کو امید نہ تھی. معاشی اعتبار سے پسماندہ، جنگ و جدال میں ملوث، امن و سکون سے آری سرزمین، بے حیائی میں ڈوبے لوگ، اپنی اولاد کو قتل کرنے والے انسان، اپنی عورتوں کو غلام بنانے والے لوگ، انسانوں کے تئیں ظلم و ستم برپا کرنے والے لوگ، انسانیت کے سب سے نچلے ترین درجے پر جو لوگ تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے if anybody would say that these Arabs would bring about a change, he would have been openly declared as lunatic. اگر کوئی کہتا کہ عرب کے یہ لوگ تھوڑی سی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں، اسے کہا جاتا یہ پاگل ہے. لیکن ٹائم ایسا آ گیا جب انہی تاریخ دانوں کو لکھنا پڑا after the death of Prophet
the sterile Arabia seems to have been converted as if into the nursery of heroes by magic, like whom the world had never seen, like whom the world would never see. انہی تاریخ دانوں کو جنہیں لگتا تھا کہ عرب کی اس سرزمین سے کسی تبدیلی کی کوئی امید نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پرملال کے بعد انہی جاہل لوگوں کی انسانیت عظیم نرسری میں تبدیل ہوئی. لگ رہا تھا کہ کوئی جادو کام کر گیا ہے. ان جیسے انسان نہ دنیا نے کبھی دیکھے تھے اور نہ ان جیسے انسان دنیا کبھی دیکھے گی. تاریخ نے ایک ایسی چیز دیکھی، ایک مردہ قوم سے ایک زندہ قوم وجود میں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوج محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب مکے کی سرزمین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، مایوس کن نتائج برآمد ہو رہے تھے. لاکھوں لوگوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، 10 سینکڑوں بار لوگوں کے سامنے جایا جاتا ہے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. اوکاز کے بازار میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک انسانیت کو خطاب کرتے ہیں، اوکاز کے بازار میں کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین سے مایوس ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول طائف کی طرف چلے گئے، اس امید کے ساتھ کہ شاید مستقبل کی کوئی امید طائف کی سرزمین سے نکل پڑے. اہل طائف انتہائی بدترین رویہ اختیار کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ صورتحال ایسی بن گئی کہ مستقبل کی کوئی امید باقی نہ رہی. لیکن علامہ ابن اسیر التاریخ اپنی تاریخ میں کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرنا ہوتا ہے اس کو برپا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حالات بنا دیتے ہیں. ہمارا مستقبل روشن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے حالات بنا دے گا. ہمارا مستقبل تاریخ ہے، اللہ اس کے لیے حالات بنا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب ہونا تھا. عرب کے لوگ، مکہ مکرمہ کے لوگ مایوس کن صورتحال پیش کر رہے تھے. طائف کے لوگ مایوس کن صورتحال پیش کر رہے تھے. کسی اور سے کسی امید کی کوئی توقع نہیں. عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا. اسے یوم البعث کہا جاتا ہے. مدینے کی سرزمین میں 2 قبائل اوس اور خزرج کئی سال سے ایک دوسرے کے تئیں خون ریز جنگوں کے شکار تھے. ہر دن سورج طلوع ہوتا تھا تو جنگ کا آغاز ہو جاتا تھا، سورج غروب ہو جاتا تھا تو جنگ بند ہو جاتی تھی. دن میں لاشوں کے ڈھیر بچھتے تھے. یوم البعث کا دن آیا اور اس دن اوس اور خزرج دونوں قبائل کی لیڈرشپ تہ تیغ ہو گئی، قتل ہو گئی. اور اس کے بعد جب مدینے کے یہ لوگ مکہ مکرمہ آئے، انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں سنا. انہوں نے کہا کہیں یہ ہمارا قائد تو نہیں بن سکتا. کوئی امید نہیں تھی. یوم البعث کے ایک دن کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے اللہ نے مایوس کن حالات میں ایک ایسا موقع فراہم کیا کہ اب لوگ خود کہہ رہے ہیں جانے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہیں اس میں ہمارے لیے متحدہ قیادت کی کوئی صورتحال تو نہیں نکلے گی. وہ آتے ہیں، اللہ کے رسول آپ آ جائیے مدینہ منورہ، ہم آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کے دین کو غالب ہونا تھا، اللہ نے راستہ وہاں سے نکال دیا جہاں سے کوئی امید نہ تھی. زمانہ گزر جاتا ہے، الجسر کی جنگ لڑائی ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فارس کی جنگ میں بھیج دیتے ہیں. پہلی مورکہ آرائی میں مسلمانوں کی آدھی فوج کو کاٹا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے. صورتحال ایسی بنتی ہے کہ آدھی فوج تو ختم ہو چکی ہے، اب باقی آدھی فوج کو یہ لوگ گاجر مولی کی طرح کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار دیں گے. الکامل میں ابن اسیر لکھتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو غلبہ دیتا ہے. اب صورتحال تو برعکس ہے، میدان جنگ پر وہ لوگ غالب ہیں. آخر کون سی صورت نکل سکتی ہے؟ فوج فارس کی سرزمین میں، اپنے ملک میں ان کے 2 قائدوں کے درمیان اختلاف برپا ہوتا ہے، اور وہ اس الجسر کی لڑائی میں کفار کے لشکر کی رہبری اور رہنمائی کرنے والے فوجی جنرل کو آپس میں اتفاق کرنے کے لیے واپس بلا لیتے ہیں. واپس بلانا سبب بن گیا، ان کی آپسی فوج لڑ گئی. رستم کے ساتھی الگ ہو گئے، دوسری سیاسی پارٹی کے ساتھی الگ ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپس میں لڑائی کرنے لگے. مسلمانوں کی فوج سنبھل گئی، حملہ کر دیا اور ان لوگوں پر فاتح ثابت ہو گئی. علامہ ابن اسیر کہتے ہیں تاریخ تبری میں کہ معلوم نہ تھا کہ یہاں پر بھی ہماری فوج غالب آئے گی. مایوس کن صورتحال تھی، آدھے شہید سامنے تھے، آدھوں کے مرنے کی امید تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مایوس کن صورتحال میں بھی ہمارے لیے غلبے کی روشنی میسر فرمائی. تاریخ آگے بڑھتی ہے.
تمام مغربی دنیا کے کفار مل کر اہل اسلام کو فنا کے گھاٹ اتارنے کا عزم کرتے ہیں. انہیں سنائی دیتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے نام سے ایک مسلمان نوجوان یروشلم کی آزادی کی جنگ لڑنے جا رہا ہے. وہ فلسطین کو، مسجد اقصی کو اپنے پاس رکھنے کا عزم رکھ رہا ہے. 3 ملکوں کی فوج نکلتی ہے جو آج بھی اپنی پوری دنیا پر دبدبہ قائم کیے ہوئے ہیں. انگلینڈ کی آرمی نکلتی ہے، فرانس کی آرمی نکلتی ہے اور جرمنی کی آرمی نکلتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ جرمنی کی تعداد 3 لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی، 3 لاکھ فوجوں پر مشتمل تھی. اور ٹوٹل جو یورپی کروسیڈرز اس چوتھی سلیبی جنگ کو لڑنے کے لیے آئے، ان کی تعداد 10 لاکھ کے قریب تھی. اور یہ 10 لاکھ کے قریب لوگ مٹھی بھر مسلمانوں کا جو ان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نکلے تھے سامنے آتے ہیں. زمین کم پڑ جاتی ہے تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دشمن کے فوجی سمندری راستے سے آئیں گے، کچھ لوگ زمینی راستے سے آئیں گے. مسئلے کی نوعیت کو دیکھ کر صلاح الدین کو علماء وقت مشورہ دیتے ہیں، یہ خودکشی ہے جو تم کرنے جا رہے ہو. 10 لاکھ سلیبیوں سے مقابلہ کرنا ہم کمزور اور بٹے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کا ہر ایک علاقہ بڑھ چکا تھا، ہر جگہ اپنا اپنا خلیفہ تھا، ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا. صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں مسجد اقصی کو بچنا ہے، میں نکل لوں گا. اسے لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ پاگل پن ہے، دیوانہ پن ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تاریخ کہتی ہے کہ لاکھوں مسلمانوں میں سے صرف 50,000 مسلمان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مسجد اقصی اور یروشلم کے تحفظ کے لیے نکلے. صورتحال یہ بنی کہ 10 لاکھ کی فوج مقابلے کے لیے آ رہی ہے، 50,000 لوگ ان کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں. کون امید کر سکتا ہے کہ بدر کا منظر پیش ہوگا؟ کون امید کر سکتا ہے کہ ایسی یہاں بھی کی زندگی کی کوئی امید ہے، احیاء کی کوئی امید ہے؟ صورت واقعہ تو یہ ہے کہ ان 50,000 لوگوں کو چند پل میں فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے راستے نکل جاتے ہیں. فرانس اور برطانیہ کی فوج آپس میں لڑ جاتی ہے، دشمنی پڑ جاتی ہے، وہ لوگ پہلے ہی اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں. جرمنی کی فوج آگے بڑھتی ہے، ایک معمولی سی ندی کو کراس کرنا ہے. فریڈرک باربوسا اس جرمنی کی فوج کا قائد اس ندی میں اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے گر جاتا ہے. پورے جسم پر آئرن لگا ہوا تھا، لوہا لگا ہوا تھا تاکہ تیر اس کے اندر نہ چلے جائیں. لیکن فریڈرک باربوسا ایک چھوٹے سے گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے موت کے شکار ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ایک فریڈرک باربوسا مر جاتا ہے، ان کی فوج نفاق کی شکار ہوتی ہے، لڑائی کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے اور ایک بیماری ان لوگوں کو لاحق ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو لوگ بھی آگے بڑھ رہے تھے لگ رہا تھا کہ یہ قبروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. تاریخ کہتی ہے، افسانے نہیں بتا رہا ہوں، صلاح الدین ایوبی کے 50,000 لوگوں کے سامنے جب 3 لاکھ کی یہ فوج پہنچی تو ان کی تعداد 1,000 تھی. 10 لاکھ لوگ 1,000 بن چکے تھے. اور صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ ہمیں شرم محسوس ہوئی کہ اب ان لوگوں کا مقابلہ کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک گھوڑے کی پیٹھ سے گرنا فریڈرک باربوسا کے 3 لاکھ لشکر کو ناکام بنانے کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے. ایک مردہ سرزمین سے زندگی کی امید پیدا ہو سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. سب سے طاقتور ترین ملک جس نے اس صدی میں دنیا پر حکومت کی تھی اسے USSR مانا جاتا تھا، سوویت یونین. نام سنتے ہی دنیا لرز بر اندام ہو جاتی تھی. کوئی امید نہیں کرتا تھا کہ اس کے خاتمے کا کوئی سوچ بھی سکتا ہو. لیکن ان لوگوں کی لڑائی پہاڑوں میں بیٹھے ان پٹھانوں سے ہوتی ہے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھے، جن کے پاس مائنڈ اینڈ ٹیکنالوجی بھی نہ تھی، جنہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج کے ملٹری سکول سے بھی نہیں پڑھا تھا. لیکن وہ ان لوگوں کو ناخن چبا دینے پر مجبور کر دیتے ہیں. صورتحال یہ بنتی ہے کہ USSR رشیا میں تبدیل ہو جاتا ہے، 20 ریاستوں میں کٹ جاتا ہے. جو نقشہ دنیا نے کبھی نہ سوچا تھا وہ دنیا کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو برپا کرنے والے وہ لوگ تھے جن کے پاس نہ قوت تھی نہ صلاحیت تھی. لیکن اس کے بعد جس تاریک ترین صورتحال میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، ابھی تک تو ہمارے سامنے یہ ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندگی بخش سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاریکی میں روشنی کی امید پیدا کر سکتا ہے. تو اب ہم اس وقت میں پہنچ چکے ہیں جب ہم اس تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ کیا کوئی صورت واقعہ ایسی ہے کہ ہماری روشنی کے لیے مستقبل کی کوئی امید ہو. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں پوری دنیا نے اس بات پر اتفاق کیا ہوا ہے کہ روس کے ختم ہونے کے بعد امریکہ کا سرمایہ دارانہ نظام، امریکہ کی جمہوریت اور امریکہ کا سیکولرزم ہمارا سب سے بہترین اور قابل عمل دین اور لاہ عمل ہے.
یعنی دنیا کو اگر فلاح و بہبود سے ہمکنار ہونا ہے تو کمیونزم تو ہیلپ نہیں کر سکتا. کمیونزم تو موت کے گھاٹ اپنی سرزمین میں ہو چکا ہے, اس کا قبرستان تو وہی بن گیا جہاں پر وہ اس نظام کو فلاح و بہبود کی امید لگائے ہوئے بیٹھے تھے. اس کے خاتمے کے بعد جو دنیا کی ترقی کی امید کی گئی وہ امریکہ سے کی گئی, اور آج پوری دنیا کے سامنے ترقی کا اگر کوئی ماڈل ہے تو وہ امریکہ ہے, اور تمام دنیا کے ممالک انہی نظریات کو من و ان قبول کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں جو وہاں مغرب سے نکل رہے ہیں. لیکن جس موقع پر ہم اس ملت کی بیداری کی بات کر رہے ہیں اس وقت امریکہ روبہ زوال ہونے کو ہے. امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے. یہاں پر پڑھے لکھے نوجوان دوست بیٹھے ہوں گے, میں کوئی افسانوی بات کروں تو مجھے روک دیجئے گا, لیکن حقیقت بیانی کروں تو اسے قبول کرنے پر اپنے آپ کو منوائیے گا. محسوس نہیں ہوتا کہ امریکہ کمزور ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم جہاں پر رہ رہے ہیں ہم ایک ایسی پسپا دنیا میں ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ خدا ہے امریکہ آج کی سرزمین دنیا کا, تمام دنیا کے وسائل پر مالک, جس قسم کا سیاسی نظام پیدا کرنے والا اس کا خالق, جس پر مرضی تھوپنے والا تھوپ دیتا ہے. لیکن یہ امریکہ اپنے ہی حوالے اپنے ہی ہاں زوال پذیر ہو گیا ہے. کیوں زوال پذیر ہو گیا ہے؟ جو اس کے اپنی نظریات تھے اب اسے اپنے نظریات کمزور دکھانے دے رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا نظریہ جو یہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا تھا وہ سیکولرزم کا نظریہ تھا, یعنی مذہب کی آڑ میں کوئی کام نہ کیا جائے, مذہب کو انسان اپنی انفرادی زندگیوں میں رکھے. لیکن اس امریکہ کو جب افغانستان کی جنگ لڑنا تھی تو اس کے پریزیڈنٹ بش کہتے ہیں گاڈ ٹولڈ می ٹو اٹیک افغانستان, مجھے خدا نے کہا ہے کہ میں افغانستان کی جنگ لڑوں. جو ملک ایک سیکولرزم کا پرچار کرنے والا, پوری نوع انسانی کو سیکولرزم کی تبلیغ کرنے والا ہے, اس سیکولر دیش کو آخر کار کس کا سہارا لے کے جنگ لڑنی پڑتی ہے؟ محمود عباس کو کہتے ہیں گاڈ ٹولڈ اس ٹو فائٹ افغانستان, افغانستان کی جنگ کا حکم ہمیں خدا نے دیا ہے. بش کہتا ہے کہ دس از دا بگننگ آف دا نیو کروسیڈ, یہ ایک نئی سلیبی جنگ کا آغاز ہے. سلیبی جنگ لا مذہب لوگوں نے نہیں لڑی تھی, سلیبی جنگ مذہبی عیسائیوں نے مذہبی مسلمانوں کے مقابلے میں لڑی تھی. انہیں اپنے نظریے سیکولرزم کی آڑ میں یہ لوگ اب آگے نہیں بڑھ پا رہے. ان کے اپنے اپوزیشن کے ٹاپ لیڈر میکین کہتے ہیں امریکہ کا وجود غلط مذہب, ان کے بقول اسلام کو ختم کرنا تھا, اور اگر مجھے حکومت عطا ہوتی ہے تو میں اس مذہب کے مقابلے میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں, اسے ختم کرنے کے لیے تیار ہوں. مذہب پر ان کا اعتماد بڑھ رہا ہے. میں آگے آؤں گا کہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. وہ پوری دنیا کے سامنے جمہوریت پیش کر رہے ہیں, لیکن ان کے ہاں اپنے جب الیکشن ہوتے ہیں 2008 اور 2010 کے الیکشنوں میں ان جمہوریت کے عالمی علمبرداروں کے ہاں 3.2 بلین سے 3.5 بلین پیسہ خرچ ہوا ووٹوں کی خریداری کے لیے. پوری دنیا کے سامنے یہ لوگ معاشی مساوات کا درس دے کر چلتے ہیں. ہمارے ممالک کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں معاشی مساوات نہیں ہیں. ان کے ہاں اس وقت تحریک چل رہی ہے وال سٹریٹ موومنٹ, آکیپائی وال سٹریٹ. وال سٹریٹ ایک دنیا کی وہ جگہ ہے جہاں سے پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کیا جاتا ہے. وہاں ایک پروٹیسٹ جاری ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کے 1% آبادی کے پاس اتنے وسائل ہیں جتنے جو پوری 40% ملک کی ملکیت پر مشتمل ہے. وہاں تحریک شروع ہوئی ہے 1% بمقابلہ 99%, یعنی 1% جو ہمیں حکمرانی کر رہی ہے ہم 99% ان پر متفق نہیں ہیں. ان کے سرمایہ دارانہ نظام نے ان کے ہاں ایک اتنی تفریق برپا کر دی ہے کہ ان کے اپنی ملک میں اس وقت 40 ملین لوگ غریبی ریکھا کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ان کے اپنی معاشی نظام نے انہیں اس طرح شکنجے میں کسا ہوا ہے کہ ان کی 13% آبادی, ان کی 13 پر ہر ایک امریکن کے پاس 13 کریڈٹ کارڈ ہے, یعنی ہر ایک امریکی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. 1970 سے 2009 تک مسلسل ان کے ہاؤس ہولڈ لون سے قرضے بڑھ رہے ہیں. ان کے ملک میں پیدا ہونے والا جی ڈی پی 1.4 ٹریلین ڈالرز ہے, لیکن ان کا خرچہ اور ان پر قرضہ 14 بلین ڈالر سے اور 15 ٹریلین ڈالر سے زیادہ قرض میں ڈوبے ہوئے. یہ لوگ پوری دنیا کو اپنی ملٹری طاقت دکھا رہے ہیں, لیکن پچھلے 10 سال سے یہ پہاڑوں میں لڑی جنگ نہیں جیت پا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا ہم طالبان کو فتح کے گھاٹ اتار دیں گے, ختم کر دیں گے,
انہیں دہشت گرد مانتے تھے، ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلق کو گوانتانامو بے پہنچنے کا ذریعہ مانتے تھے. لیکن آج پسپائی کی صورتحال یہ ہے، بون کانفرنس میں بلانا ہوتا ہے تو طالبان کو بلایا جاتا ہے. قطر میں مذاکرات کے لیے یونٹ کھولا جاتا ہے تو مذاکرات طالبان سے کرنے ہیں. جس طالبان کو طالبان کی بات کرنے والے کل تک مجرم تھے، کٹہرے میں کھڑا تھے، گوانتانامو اور ابو غریب میں جیل کاٹ رہے تھے، آج اسی امریکہ کی ٹاپ براس لیڈرشپ اپنی پسپائی کو اس طرح تسلیم کرتی ہے، طالبان سے کہتی ہے آپ شرائط طے کریے، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. طالبان آج انہیں کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ قطر میں بات چیت کریں گے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ ایسا کریں گے، آپ ایسا کریں گے، آپ ایسا کریں گے. انہوں نے ان کو فریق مانا ہے، اور فریق ہی نہیں، ڈکٹیٹ کرنے والا فریق تسلیم کیا ہوا ہے. ان کی اپنی ملٹری اسٹیٹکس بتا رہی ہے کہ ہمارے 2009 میں جب 1 لاکھ فوجی ان کے افغانستان میں تھے، 1/3 یعنی ہر 3 فوجیوں میں سے ایک مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کا شکار ہے، سائیکالوجیکلی ڈپریشن کا شکار ہے. 3 میں سے 2 فوجی ہیلتھ النس کے شکار ہو چکے ہیں، اور 174% فوجی چھٹیاں لینے کے لیے بار بار درخواستیں دے رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس نفسیاتی بحران کے شکار ہوئے ہیں جس کو وہ اب برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہاں سے جانے کے بعد وہ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ نہیں رہ پاتے، انہیں مینٹل ہاسپٹلز میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ان کے اپنے اسٹیٹسٹکس، فیڈرل بیوروز اور اپنے نیوز پیپرز بتا رہے ہیں. ان کی معاشرتی صورتحال یہ ہے کہ ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کے باپ کا علم نہیں ہوتا. ان کے ہاں عصمت فروشی کا دھندا اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ $40 بلین انڈسٹری عورتوں کے جسم کو بیچنے اور خریدنے پر خرچ ہوتی ہے. یہ لوگ معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور مذہبی اعتبار سے یہ لوگ کنگال ہو چکے ہیں. مذہبی اعتبار سے یہ لوگ اب عیسائیت کو پیش کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے جس خطے میں یہ لوگ جاتے ہیں، ایک چھوٹا نوجوان کھڑا ہو کے ان سے کہتا ہے آپ کی کتاب میں اتنے کانٹراڈکشنز ہیں، آپ کی کتاب ایسی ہے، آپ کی کتاب 21ویں صدی میں کیا بات کرے گی، وہ تو محض ایک روحانیت کی چند الفاظ ہیں، آج کے دنیا کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. نہ ان کے سامنے عیسائیت قابل تبلیغ رہ گئی ہے، نہ ان کا سیاسی نظام قابل قبول رہ گیا ہے، نہ ان کی معیشت پر لوگوں کا اعتماد رہ گیا ہے، نہ ان کے سماجی نظام پر لوگوں کا اعتماد رہ گیا ہے. نتیجہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو قوم ڈوبنے کے لیے چلی جاتی ہے، قوم مستقل طور پر رہنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی. تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اور معاشی اعتبار سے کوئی قوم اس طرح کی بحرانی صورتحال کا شکار ہو، 10 20 50 سال شاید وہ رہ پائے، لیکن اس سے زیادہ عمر اس کی نہیں ہو سکتی. اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں جس کو اس وقت پوری دنیا کی سب سے کامیاب ترین مملکت مانا جاتا ہے، وہ اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر چکی ہے. جو شاخ کے نازک پہ آشیاں بنا تھا وہ لاپائیدار تھا اور ناپائیدار ثابت ہو رہا ہے. یعنی جو دنیا کا نقشے مستقبل میں نقشہ بننے والا تھا، دنیا کی آنکھوں کے سامنے وہ اب ناکام بنتا جا رہا ہے. اور امریکہ میں اب کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دا اینڈ آف امریکن سینچری، امریکی صدی کا اختتام، دا اینڈ آف ہسٹری، تاریخ کا اختتام، دا اینڈ آف ورلڈ، دنیا کا اختتام، دا اینڈ آف سائنس، سائنس کا اختتام، دا اینڈ آف جرنلزم، جرنلزم کا اختتام. اب ان کے ہاں کے تھنکرز پازیٹیو کے بجائے نگیٹو سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں، ڈیولپمنٹ کے بجائے وہ اینڈ کی طرف آ رہے ہیں. یہ صورتحال فوراً واقعہ نہ ہو، لیکن ان کے اپنے تعلیمی اداروں میں ہو رہی ریسرچ انہیں بتا رہی ہے کہ اختتام قریب ہے، یہ آغاز نہیں ہے. جہاں ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ یہ ان کا نقشہ ہے، دوسری طرف پوری دنیا پر ان کا انفلوئنس کم ہوتا جا رہا ہے. کل تک سب سے ٹالسٹ بلڈنگ امریکہ کی ہوتی تھی، سب سے بیسٹ فنانشل سینٹر امریکہ کا ہوتا تھا، سب سے زیادہ بکنے والی ڈرنکس امریکہ کی ہوتی تھی، سب سے زیادہ بکنے والے لباس امریکہ کے ہوتے تھے، سب سے بڑی معیشت امریکہ ہوا کرتی تھی. اب سب ایک ایک کر کے شفٹ ہو رہے ہیں. اب کہیں دبئی نظر آتا ہے، کہیں بیجنگ نظر آ رہا ہے، کہیں جاپان نظر آ رہا ہے، کہیں چائنا نظر آ رہا ہے، کہیں رشیا اور کہیں انڈیا نظر آ رہا ہے. جو مونوپولی ان کی پوری دنیا پر قائم تھی، وہ مونوپولی اب گرتی چلی جا رہی ہے. اور ان کے اپنے اسکالر کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ دیر تک دنیا پر اپنی احکام کو چلانے میں کامیاب نہیں رہیں گے. جہاں ایک طرف تاریخ کا یہ نقشہ ہے کہ اس دنیا پر غالب قوم روبے زوال ہے، اب دوسری طرف علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. مغرب
کہ طرز طریقے پر اپنے ملت پر غور نہ کرو، اپنی ترتیب کے اعتبار سے یہ ملت ایک خاص ترکیب کی شکار ہے، پر مشتمل ہے۔ تمام تہذیبوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں، رومن امپائر کو تعمیر ہوتے ہزاروں سال لگتے ہیں، گرتے ہیں تو مسلمان انہیں 50 سال میں گرا دیتے۔ فارسی سلطنت کو تعمیر ہونے میں ہزاروں سال لگتے ہیں، مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تو 50 سال میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلامی تہذیب 30 سال میں تیار ہوتی ہے، گرتے گرتے 1400 سال گزر چکے ہیں، ابھی بھی کوئی مانتا ہی نہیں کہ یہ گری ہوئی تہذیب ہے۔ ابھی بھی اٹلی کے بروسولینی پرائم منسٹر کو کہنا پڑتا ہے، ابھی بھی اٹلی کے پرائم منسٹر بروسولینی کو کہتا ہے ہماری تہذیب بہت بلند اور عظیم ترین تہذیب ہے۔ اگر اس تہذیب کو کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آئے، چاہے وہ مسلمان عرب ہی کیوں نہ ہو، ہندو کہنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، بدھسٹ کہنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، کنفیوشس کہنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے جب سٹیٹمنٹ دینا ہے، پبلک میں بیان دینا ہے، تو اسے کہنا کہ میری تہذیب سب سے بلند ترین تہذیب ہے۔ اگر اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو، چاہے وہ مسلمان عربوں کے ذریعے ہو، کیونکہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری اس ڈوبتی نیا کے بعد جو دنیا کو تیرنے کا سفر کرنا ہوگا وہ اسی اسلام کی کشتی میں کرنا ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں عالم اسلام کی ترکیب کیا ہے؟ عالم اسلام کی ترکیب یہ ہے کہ 1924 کے بعد ہماری خلافت ختم ہو گئی، ہماری یونیفائڈ حکومت تھی وہ پسپا ہو گئی، انسٹیٹیوشن قائم تھا، جیسے بھی تھا موجود تھا۔ اس کے بعد مسلمان ممالک میں تقسیم ہو گئے، اور ہمارے علماء میں یہ احساس پیدا ہونے لگا جو پچھلے 600 سالوں میں احساس پیدا نہ ہوا تھا کہ ہم تو ختم ہو رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں۔ 1924 میں خلافت ختم ہوتی ہے، 1928 میں سید حسن البنا علیہ الرحمہ اخوان المسلمون کی تحریک کا آغاز کرتے ہیں، اور ان کا نعرہ ہوتا ہے اسلام از دا سولوشن، ہمارے تمام مسائل کا حل اسلام ہے۔ ایک طرف جہاں اسلام کی اس کشتی کو ڈوبنے کا منظر دیکھا جا رہا ہے، تو دوسری طرف صرف 4 سال بعد ہی اس کے آغاز کی محنت شروع ہوتی ہے۔ تمام ممالک میں اسلامی تحریکوں کے جال بچ جاتے ہیں، دنیا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ خوف اور ڈر کی اگر کوئی وجہ بن سکتی ہے مستقبل میں تو یہ اسلامی تحریکیں بن سکتی ہیں۔ انہیں کاٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ان مسلم ممالک پر موجود حکمرانوں کو ایڈ دیا جاتا ہے، امداد دی جاتی ہے کہ ان کو زندہ نہ چھوڑ دینا۔ اسی سید الحسن البنا شہید کے نتیجے میں مورد وجود آنے والی اخوان المسلمون کو 50 سال تک انتہائی کرب و بلا کا شکار بنایا جاتا ہے۔ ان کی ایک خاتون زینب الغزالی اپنی کتاب زنداں کے شب و روز میں کہتی ہے کہ ہم اخوان کے نوجوان مردوں اور عورتوں کو جمال عبد الناصر امریکہ کے پٹھو جب جیلوں میں لے جاتے تھے، مجھے اپنا منظر یاد ہے، جیل کا سفر طے کر رہی تھی تو چاروں طرف سرخی بچھی ہوئی تھی، اخوان کے نوجوانوں کے خون سے لت پت سرزمین ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے قید کمرے میں لیا جا رہا تھا، چاروں طرف سے چیخیں چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ معصوم اخوانی نوجوان تھے جو کہتے تھے صرف اور صرف حق اسلام ہے۔ مجھے جب جیل کے قید خانے میں بند کر دیا گیا، چند سوالات پوچھنے کے بعد الف ننگا کر کے میری ٹانگوں کو الٹا لٹکایا گیا اور 80 کوڑے ایک ساتھ برسانے لگے، اور میرے اوپر الزام تھا کہ میں اسلام کی علمبردار ہوں۔ کہتی ہے کہ جب میں ہوش باختہ ہو جاتی تھی، مجھے زمین پر گرایا جاتا تھا، پانی میں ڈالا جاتا تھا، پھر سے کھڑا کر کے 80 200 400 کوڑے برسائے جاتے تھے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کتے ڈالے گئے تاکہ میں اپنی باتوں کو، ان کی باتوں کو تسلیم کروں۔ کہتی ہے کہ میری عزت و عصمت کو تار تار کرنے کے لیے درندہ صفت انسانوں کو میرے سامنے لایا گیا۔ کہتی ہے رات ہوتی تھی، ٹھنڈک پڑتی تھی، مجھے پانی میں ڈال دیا جاتا تھا، اور اگر میں سر اوپر اٹھا دیتی تو اوپر سے کوڑے برس جاتے تھے۔ یہ خاتون کا حال تھا۔ مسلم نوجوانوں کا حال کیا تھا؟ وہ بالکل اسی طرح کا تھا جس طرح آج ہندوستان میں کیا جاتا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں 6 سال تک انسان قید میں رہتا ہے، 6 سال کے بعد اسے آزاد اور باعزت بری کیا جاتا ہے۔ 6 سال تک آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کے کانوں میں آپ نے الیکٹرک شاک دیے ہیں، اس کے جنسی اعضاء کو آپ نے الیکٹرک شاک کا شکار بنا دیا ہے، اس کے جسم میں آپ نے زہریلی گیس ڈال دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ دنوں اور مہینوں تک ترستے رہتے تھے۔ یہی صورتحال اخوان المسلمون کے ساتھ اس وقت کی گئی جب تحریک احیاء دین اسلام کے غلبے کی بات انہوں نے کی۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے فرعون جب سر اٹھاتا ہے تو موسیٰ بھی پیدا ہوتا ہے، اور فتح موسیٰ کی ہی ہوتی ہے۔ 50-60 سال کے اس انتہائی بدترین ظلم کے بعد 2010 سے انقلاب کا ایک نیا رخ شروع ہو گیا ہے۔ ٹونیشیا جو اس امریکہ کا سب سے اہم ملک تھا ایک وقت،
جب انہوں نے اطالوی اور جرمنی سلطنت کو دنیا سے ختم کر دیا تھا. جنگ عظیم دوم کی بات کر رہا ہوں. جنگ عظیم دوم میں اٹلی اور اٹلی کی مملکت کو جو ہار نصیب ہوئی تھی وہ تیونس کی سرزمین میں ہوئی تھی. یہ تیونس کی سرزمین کون ہے؟ یہ تیونس کی سرزمین وہ ہے جہاں پر 2010 میں ایک مسلمان نوجوان نے خودکشی کی اور اس خودکشی کے نتیجے میں عرب انقلاب برپا ہوئے. جس تیونیشیا میں پچھلے 50 سال سے ظلم و اندوہ کی بدترین تاریخ کو رقم کیا گیا, وہاں جب آج لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے 41% ووٹ ان لوگوں کو دیے جو اسلام پسند تھے. اسلام پسندوں کو تبلیغ کی اجازت نہ تھی, مسجدوں میں آزاد خیالی کی اجازت نہ تھی, جمعے کے خطابات میں کسی پر تنقید کرنے کی اجازت نہ تھی. اجازت کیا ہوتی؟ راشد الغنوشی اسلامی تحریک کے قائد تو 20 سال سے ملک بدر کیے جا چکے تھے, ان کے نمائندے جیلوں میں پچھلے 20 سال سے سڑ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں میں, مسلمانوں میں دین کے تئیں اعتماد اتنا ہے, جب ان سے آزادی رائے سے پوچھا گیا انہوں نے 41% ووٹ ان لوگوں کو دیے جو اسلام کی ترجمانی کر رہے تھے. مصر میں لوگوں سے پوچھا گیا, جمہوری اعتبار سے رزلٹ چند دن پہلے آئے, عبوری رزلٹ بتایا گیا کہ 45% ووٹ اخوان المسلمون نے, جنہیں امریکہ کہتا ہے شدت پسند مسلمان, انہوں نے لے لیے ہیں. 25% لوگ ووٹ السلفیہ کی نور پارٹی نے لیے جو مسلمان ہیں. 1 لاکھ ووٹ ایک اور اسلامی پارٹی نے لے لی ہے, الوفد پارٹی. کل ملا کر 66% جو ووٹ پڑے ہیں وہ کن لوگوں کے نام آئے ہیں؟ مسلمانوں اور اسلام پسندوں کے نام آئے ہیں. ترکی میں پچھلے 3 سال سے جو حکومت بن رہی ہے سیکولرزم کے پسندیدہ لوگوں کی نہیں, جنہوں نے پچھلے 50 سال تک انتہائی کرب و بلا کے حالات پیدا کر دیے تھے. مسلمانوں کو عربی میں نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی تھی. اذان کی آواز سننے کے لیے ترک سرزمین کے مسلمان ترس رہے تھے. 54 سال تک انہیں اذان عربی میں سنائی نہیں دے رہی ہے. اس سیکولرزم کا سایہ جب چھٹ جاتا ہے تو AKP کی صورت میں اسلام پسند قیادت کو پچھلے 3 پارلیمنٹری الیکشنوں میں حکومت عطا کی جاتی ہے. موراکو میں الیکشن ہوتے ہیں, 40% ووٹ اسلام پسند تحریکیں جیتتی ہیں. لیبیا میں الیکشن ختم ہوتا ہے, ٹرانزیشنل گورنمنٹ وجود میں آتی ہے, پہلا اعلان جو وہ کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم شریعت کا نفاذ کریں گے. مصر, سیریا میں جنگ چل رہی ہے, اسلام پسند غلبے کی اور بڑھ رہے ہیں. جس سرزمین کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں, غلامی کی ایک لمبی تاریخ کے بعد جب آزادی کی صبح پھوٹ پڑی تو مسلمانوں نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا جو لادینیت کے علمبردار تھے, جو اس مغرب کے گماشتے تھے, بلکہ انہوں نے انہوں کو اعتماد دیا جو ان کے دل پر حکمرانی کر رہے تھے, یعنی اہل اسلام, اور اہل اسلام کے ہاتھ میں انہوں نے اپنے مستقبل کی چابیاں سونپ دی. یہ منظر ہمارے سامنے 2010 میں پیش ہوا, اور اب محسوس ہو رہا ہے کہ جو غلامی کی ایک لمبی اور تاریک رات تھی وہ ایسے صبح میں تبدیل ہو رہی ہے جو بہت ہی خوبصورت صبح ہوگی, جہاں وہاں ایک طرف ایسے حالات ہیں تو دوسری طرف مسلمان ممالک کے سب سے بڑے اور سب سے طاقتور ملک پاکستان کی صورتحال دن بدن بدتر سے بدترین ہوتی جا رہی ہے, اور وہاں کے حکمرانوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ کفار کا ساتھ دینے کے نتیجے میں آپ نے اپنے لوگوں کو دشمن بنا دیا. آپ کی صورتحال یہ ہو گئی کہ ملٹری کے اعتبار سے اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ امریکہ 2 گھنٹے کی کارروائی کر کے چلا جاتا ہے, آپ کے ملٹری سسٹم کو پتہ بھی نہیں چلتا. امریکہ ڈرون حملے کرتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. صورتحال یہ ہو جاتی ہے آپ کے 34 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے اور آپ وائی واللہ کے سوا کچھ بھی نہیں کر پاتے. عوامی احتجاج, مسلم احتجاج بڑھ رہا ہے. نتیجے کے اعتبار سے پچھلے 3 سال سے چیخو چلانے والی عوام کی آواز مانی جاتی ہے کہ ہم امریکہ کو شمسی ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. حالات تبدیل ہو رہے ہیں. یہ تو سیاسی نوعیت سے مسلمانوں میں بیداری پیدا ہو رہی ہے کہ اب ہم زیادہ دیر تک ان کی غلامی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فکری اعتبار سے صورتحال یہ ہے, انہوں نے سائنس کو بہت زیادہ ترقی دی اور مذہب کو رد کر دیا. کہا مذہب ماننے کی اب ضرورت ہی کیا ہے, اب تو سائنس کا زمانہ آ چکا ہے. ہندوستان سے ایک مسلمان طالب علم جاتا ہے امریکہ میں ڈاکٹر ولیم کیمبل سے مقابلہ کر دیتا ہے اور سائنس کے اعتبار سے ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور قرآن کریم کی عظمت کو ثابت کر دیتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ تاریخی ڈیبیٹ جو خود امریکہ کی سرزمین میں ہوا, جو پوری دنیا میں سائنس کے نام پر ہمارے مسلم نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں,
میں خود سائنس پڑھتا ہوں، جس اعتبار سے ہمیں سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حق کا صرف اور صرف ایک ہی سرچشمہ ہے، وہ یہی سائنس ہے. لیکن یہ سائنس اپنے بام عروج کی طرف بڑھتے ہوئے جس چیز کی حقانیت ثابت کر رہی ہے، وہ ہم آج ان کی سرزمین پر ثابت کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. ان کے اپنے ملک میں، ان کے اپنے لوگوں کے سامنے ان کے نظریات کے نقص ناقص ہونے کی اور اپنے نظریات کے ثابت عظیم و شان اور واضحتاً ثابت ہونے کی مہر ان کے ہاں ہی ثابت کر دیتے ہیں. جس چیز کو انہوں نے ہمارے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے. یہ لوگ، ان لوگوں سے ہم پوچھتے تھے حق کو رد کر رہے ہو، ہاتھوں برہانکم، تم اپنی دلیل لے آؤ. انہوں نے سائنس کو دلیل لے آیا تھا، لیکن یہ سائنس ان کی الٹی دلیل بن گئی. آج مسلمان اتنے باہمت ہو گئے ہیں کہ وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اٹھ کے ایمبریولوجی کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. اے سنیے، آپ ایمبریولوجی جنین کی سائنس کے سب سے بڑے جاننے والے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے جنین ایمبریولوجی کے بارے میں یہ باتیں. قرآن کریم پر ہمارا اعتماد پختہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ قرآن کریم جھوٹی کتاب نہیں ہے، اس میں سچائی ہوگی. ذرا ہمیں بتا تو دیجئے. اور مغرب کا ڈاکٹر کیتھ مور انہیں کہتا ہے جو اب تک پچھلے 30 سال سے میں نے ریسرچ کی تھی ہو وہ قرآن میں موجود ہے. اور جو ابھی تک میں نے جو قرآن کریم میں مزید بتایا گیا ہے وہ میری ریسرچ کے مطابق، وہ اس پر میں نے ابھی تک ریسرچ نہیں کی ہے، لیکن میں یہ یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح ابھی تک کی پوری ریسرچ ہو بہو اور من و ان اس کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی، بالکل اسی طرح وہ باتیں جو میرے لیے ابھی تک میرے علم میں ابھی تک نہیں آئی ہیں لیکن قرآن کریم نے بتائی ہیں من و ان، وہ بھی اسی طرح ثابت اور سچی ہوں گی جس طرح اس سے پہلے کی باتیں ثابت اور سچی ہو گئی. ان کے سائنٹسٹ نکلتے ہیں ہماری تاریخ پر ریسرچ کرنے کے لیے. ڈاکٹر مورس بوکیل، اسے ریسرچ کرنی ہے فرعون پر. یہ فرعون تھا کون؟ ریسرچ کرتے کرتے چند مسلمان نوجوان اسے قرآن کریم کا ایک نسخہ دیتے ہیں. یہ قرآن کریم میں فرعون کی تاریخ پڑھتا ہے. فرعون کی تاریخ پر فرعون کی تاریخ جو قرآن کریم میں اس سے ملتی ہے، اپنی سائنٹیفک ریسرچ اس سے بالکل اس کے ہم پل جا رہی ہے، اور کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں تاریخی اعتبار سے قرآن کریم کو مستند کتاب ماننے پر. اور کتاب لکھتا ہے دا قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس، جس میں ثابت کر دیتا ہے کہ قرآن کریم کی تاریخ ایک ثابت شدہ تاریخ ہے اور بائبل کی تاریخ ایک مردود تاریخ ہے. اور قبول کرتا ہے اسلام، کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد ربدہ و رسولہ. نظریائی اعتبار سے یہ لوگ اب ہماری طرف واپس لوٹ رہے ہیں. انہوں نے دنیا کو ایک معاشی نظام دیا تھا، لیکن اس پوری دنیا میں اپنے معاشی جال کو بچھانے کے بعد اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں، کیمبرج یونیورسٹی میں اسلامک فنانس کا ڈپارٹمنٹ کھولنا پڑتا ہے. کاہے کو ڈپارٹمنٹ کھول رہے ہو؟ اس لیے کھول رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے فائنینشیل کرائسس کا حل آپ کے یہاں موجود ہو. اب اتنے مرعوب ہوتے جا رہے ہیں یہ لوگ، اور ہماری نظری اور فکری غلبے کی صورتحال یہ ہے کہ اب یہ لوگ مجبور ہیں ہمارے نظریات کو امپلیمنٹ کرنے پر، ان پر غور و فکر کرنے پر. ہمارے بینک ان کے ملکوں میں چلتے ہیں اور وہاں کے لوگ اپنا سرمایہ ہمارے بینکوں میں رکھتے ہیں. دنیا کے بدترین ظلم کرنے والے ممالک میں اب ہمارے بینک کھل رہے ہیں، اسلامک فنانس بینکس. گو کہ وہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں جو ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے، لیکن ان کی فکری مغلوبیت کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اب اس کیا کہتے ہیں ڈوبے کو تنکے کا سہارا ہی ہے. صحیح، اب انہیں لگتا ہے کہ شاید عرب کی دنیا سے ہمیں یہ تنکا مل رہا ہے، شاید ہمارے فائنینشیل کرائسس، فائنینشیل کرنچ کا حال یہی ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کھول لو، ہو سکتا ہے کہ ہمارا سرمایہ بچ جائے. اخلاقی صورتحال یہ ہے، ٹونی بلیئر کی کزن ایران جاتی ہے، وہاں سے لوٹ کر آتی ہے کہ مسلمانوں کی روحانیت نے مجھے متاثر کر دیا. مغرب نے جس روحانیت کو یہاں سے نیست نابود کر دیا ہے وہ انسانیت نہ تھی. انسانیت مجھے ایران کے ان لوگوں میں نصیب ہوئی جو سجدہ ریز ہوتے تھے اللہ رب العالمین کے سامنے. ایک عظیم ترین اور با اثر خاندان سے تعلق رکھنے والی لارل بوتھ مجبور ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ روحانیت، سچائی اگر قبول کرنی ہے تو مجھے اسلام قبول کرنا پڑتا ہے. اور ٹونی بلیئر کی کزن اور انفلوئنشل خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود وہ اسلام کو قبول کرتی ہے. کیوں؟ وہ لوگ روحانیت کے بحران کا شکار ہیں، وہ لوگ اخلاقی اعتبار سے بدترین حالات کے شکار ہیں. وہ لوگ دوا چاہتے ہیں، مداوا چاہتے ہیں، اور اس دوا کی امید اب اگر کہیں سے ملتی ہے تو اسے حاصل کر لیتے ہیں. چاہے ایران میں لارل بوتھ کے لیے موقع ہو، وہاں سے قبول کر کے اسلام کو قبول کرتی ہے. ایوون ریڈلی کے لیے افغانستان کے طالبان ہو، وہ وہاں سے اٹھ کر اسلام قبول کر لیتی ہے.
ان کے کرکٹ بیٹسمین کے لیے سعید انور کے ساتھ ملاقات ہو، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا جا رہا ہے کہ اپنے معاشرے سے یہ لوگ بیزار ہو رہے ہیں اور اس دامن رحمت میں پناہ لینے کے لیے آ رہے ہیں جس کے مستقبل کی بشارت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اب ایسی صورتحال برپا ہو گئی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے ابھرنے کا زمانہ شروع کر دیا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، مغرب یا کفریہ نظریات بہت دیر لگاتے ہیں اپنی تہذیب کو قائم کرنے کے لیے، لیکن اہل اسلام کو زیادہ دیر نہیں لگتی. اہل اسلام جب ایک بار عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اتنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ انہیں کوئی روک بھی نہیں پاتا، کیونکہ ان کا بھروسہ محض مادی چیزوں پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت پر ہوتا ہے. آج مادی اعتبار سے بھی دنیا ایک ایسی نقشہ بنا رہی ہے کہ ہمارے لیے آپشن ہے آگے جانے کا، اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ کے رسول کی یہ بشارتیں ہمارے سامنے ایک روشن مشعل ہیں کہ ہمارا مستقبل روشن ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کی صورتحال بھی کچھ قدرے خراب نہیں ہے. مانا کہ تعلیمی اعتبار سے پسماندہ ہے. سیکولرزم کی صورتحال آپ لوگوں نے کل سنی، لیکن جو ہمارے مسلمان نوجوان ہیں، میں یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں، وہ ایک اضطراب کے شکار ہیں. جس یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے، 30 سال پہلے وہاں کمیونزم کا راج تھا. وہاں نماز پڑھنے والا کوئی نوجوان نہیں دکھائی دیتا تھا. اسلامی لباس پہننے والے مسلمان نوجوانوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. ذرا آج جائیے، جہاں کل کمیونزم کا راج تھا، وہاں مسجدوں میں صبح کی نماز کے لیے لمبی صفیں موجود ہوتی ہیں. جہاں کل تک کوئی اسلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، آج اسما آپا آتی ہیں تو ہال بھر جاتا ہے. جہاں کل اسلام کے بارے میں آرگومنٹ کرنے میں لوگ شرم محسوس کرتے تھے، اب ہندوؤں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، پولیٹیکل سائنٹسٹس کو بلا کر کہتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ بات کریے، ہم آپ کو اپنے نظریات کی افاقیت ثابت کر دیتے ہیں. ہماری نوجوان نسل کا اعتماد اسلام پر یہاں بھی بڑھ رہا ہے. دعوت کے میدان میں جہاں مواقع پیدا ہوتے ہیں، مسلمان اپنی دعوت کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہندوستان میں اسلامی تنظیمیں اپنی جال کو مزید واضح کرتی دکھائی دے رہی ہیں. ایک زمانہ تھا ہماری یہ ملت انتہائی شدید اختلافات کی شکار تھی. ایک دوسرے کو کافر کہنا اس زمانے میں وحی الہی دکھائی دے رہا تھا. لیکن آج جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 80% کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ہم مسلمانوں کے حقیقی نمائندہ ہیں، ہمارا میڈیا، اردو میڈیا، ہندی میڈیا، انگلش میڈیا تو انہیں بہت کوریج دیتا ہے، لیکن ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے پروفیسرز، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ چند وہ باتیں سمجھتے ہیں جو اس امت کے مفاد میں نہیں ہیں. کیونکہ اب ہمارے مسلم نوجوانوں کی ذہنیت میں یہ بات آ چکی ہے کہ مغرب سے ہمیں کچھ سوائے رسوائی کے ملا نہیں. ان کے نظریات میں ہماری پسپائی کے سوا اور کچھ بھی بچا نہیں. اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اپنے بھلبوتے پر آگے بڑھنا ہے. ہمیں یہ بات دیکھنی ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہی تھی جب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ اونٹ پر سوار کیوں نہیں، آپ کا غلام وہاں پر سوار ہے، آپ اچھے لباس میں کیوں یروشلم کو فتح کرنے کے لیے نہیں آئے. انہوں نے کہا اسلام نے مجھے ابتدا میں بھی عزت دی اور آخر زمانے میں بھی مجھے اسلام ہی عزت دے گا. یہ اعتماد مسلم نوجوانوں میں یہاں بھی بڑھ رہا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں محض دارالعلوموں سے نکلنے والے علماء دین کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مختلف ناموں سے آرگنائزیشنز کا وجود میں آ چکی ہیں جن کا ان اسلامی مدرسوں سے شاید کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بہت بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. آج ہندوستان سے ایک ایسا شخص نکلتا ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی طرف سے واحد چینل لانچ کرتا ہے جو پوری دنیا میں چلائی جاتی ہے اور اسلام کے فروغ کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتی ہے. ہمارے حالات بالکل ہی خراب نہیں ہیں، لیکن صورتحال کو صرف اسی چیز پر نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری بیداری کے واضح امکانات ہیں. اس بیداری میں آپ کا اور میرا کیا کنٹریبیوشن ہے. کہیں ہم نے بس اسما آپا، ڈاکٹر نائک اور ان جیسے انسانوں پر ہی تو نہیں چھوڑا ہے کہ یہ لوگ دین کو پڑھیں گے، دین کو پھیلائیں گے، کفار و مشرکین کا مقابلہ کریں گے، امریکی نظریات کا رد کریں گے. جی نہیں. جب یہ ملت چاہتی ہے کہ پھر عزت کی طرف بڑھیں، تب آپ میں سے ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. نہ صرف اپنا رول ادا کرنا ہوگا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے طور پر ادا کرنا ہوگا. قرآن کریم ہم پر یہ ذمہ داری ڈال چکا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. ہم نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، انہیں ہم نے کتاب دی، انہیں ہم نے ذمہ داری دی، لیکن کس کے لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ انسانوں کو انصاف پر قائم رکھیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مددگار
بنے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ منظر دیکھ رہا ہے, آپ کو بھی دیکھ رہا ہے, مجھے بھی دیکھ رہا ہے, ہمارے پیچھے سب نوجوانوں اور ہمارے ملک کے باشندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے من ینصرہ ورسولہ بالغیب, مجھے اور میرے دین کو, میرے نبی کو مدد کرنے والا آخر کون ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. عیسیٰ بن مریم نے جب اپنے لوگوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بننے کو تیار ہے, قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم ہم آپ کے مددگار بننے کے لیے تیار ہیں. قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. اہل بنی اسرائیل میں سے چند لوگوں نے موسیٰ کا, عیسیٰ بن مریم کا ساتھ دیا, کچھ لوگوں نے نہیں دیا, لیکن کیا ہوا, ان میں سے کچھ لوگوں نے ایمان لایا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے ان پر غالب کر دیا جو ایمان نہ لائے ہوئے تھے. آج بھی یہ صدا دی جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے با ایمان لوگو, اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اس بات سے خائف مت ہو جاؤ کہ یہ لوگ ہمارے اس چراغ کو بجھانے نکلے ہیں, انہوں نے اپنی پوری ٹیکنالوجی کو ہمارے خلاف لگا دیا ہے. یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اپنی پھونکوں سے اس چراغ مصطفی کو بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ, اللہ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہے کہ اس دین کو میں زندہ رکھوں گا. یہ لوگ پہاڑوں کے مانند سازشیں کریں گے, واللہ خیر الماکرین, رب ذوالجلال ان کے مقابلے میں اس سے بہتر چالیں چلے گا اور ان کی چالیں ختم ہو جائیں گی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ, حق تو آ گیا ہے, وَحَزَاقَ الْبَاطِلُ, باطل تو مٹنے کے لیے آیا تھا. ان الباطل کان زہوقا, باطل بنیادی طور پر ہی مٹنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو آپ لوگ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ چاہے کافروں کو برا ہی محسوس ہو, لیکن اس چراغ مصطفی کو روشن رکھنے کے لیے, اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی طرف سے اپنی صلاحیتوں کو وقف کرو. اور یہ نہ سمجھو کہ یہ دین غالب نہ آئے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. رب ذوالجلال نے اس دین کے غلبے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے. ہمارے لیے اللہ نے ایک موقع دیا ہے, ہم چاہیں تو اس موقع کو کیش کر سکتے ہیں. اور آج کے جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس میں انعام اور اجر زیادہ ملے گا. آپ پوچھیں گے کیوں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب اس دین کو غالب کرنے والے لوگوں کا اجر آپ کے 10 کے برابر ہوگا. صحابہ نے کہا ان کے 10 کے برابر یا ہمارے 10 کے برابر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کے 10 کے برابر. یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ وہی زمانہ ہے جو عرب کی صورتحال پیش کر رہا ہوگا. امت مسلمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین غالب نہیں تھا. بعد میں دین غالب ہوا تو مسلمان نے دین کو غالب رکھنے کی کوشش کی. اب دین غالب نہیں ہے, اب پھر سے قائم کرنا ہوگا جس طرح اللہ کے رسول نے کیا تھا. اب جو لوگ مددگار ثابت ہوں گے وہ ان لوگوں سے قدر بہتر انعام کے اعتبار سے ہوں گے جنہوں نے اسلام کو غالب دیکھا اور اس کو غالب رکھا. بلکہ آج لوگوں کا اجر زیادہ ہوگا کیونکہ انہوں نے اسلام کو, مسلمانوں کو مغلوب دیکھا تھا اور اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کی تھی. اجر کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے آپشنز بہت کھلے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دلیل نہیں. ہمارے پاس اتنا عزم اور اعتماد ہے جتنا دنیا کی کسی ملک کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسے کی وجہ سے اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے کہ دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو مقابلے کی ہمت نہیں کر پاتا, اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود. جب ہمارے پاس اتنا کچھ ہے تو ہم کاہے کو سوئے بیٹھے ہیں؟ خواب غفلت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں ہماری صورتحال ایک اندوناک صورتحال بنی رہے؟ اگر ہم لوگ اس ملت کے اس بیداری میں شریک ہونا چاہتے ہیں, بیداری کی واضح نشانات ہیں, یہ امت بیدار ہونے والی ہے. اب بیدار ہونے میں آپ کا میرا کنٹریبیوشن کیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ہم قیامت کے روز کھڑے ہوں گے رب ذوالجلال ہمارے سامنے یہ سوالات کریں گے. آگے مت بڑھیے گا, پہلے یہ بتا دو جوانی لگا دی تو کہاں لگا دی؟ رب ذوالجلال نے جو مال آپ کو دیا تھا کہاں لگا دیا تھا؟ آپ کو جو صلاحیتیں ملی تھی وہ کہاں صرف کر دی تھی؟ آپ کو جو علم ملا تھا وہ علم کہاں ضائع کر دیا آپ نے؟ ہمارے پاس آج علم واضح ہے, اسلام سچائی ہے, کفر باطل ہے. اسلام غالب ہونے والا ہے, کفر پسپا ہونے والا ہے. اسلام کے مددگار بننا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے علم میں یہ باتیں ہیں, اس علم کو ہم لوگ عمل میں لاتے ہیں. ظلم سر بازار سر عام ہو رہا ہے, یہ بات ہمارے علم میں ہے. کیا اس کو ہم روکنے کی ہمت کر رہے ہیں؟ ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ بالخصوص مسلم نوجوانوں سے میں کہتا ہوں وہ زمانہ چلا گیا جب بزرگ لوگ اس دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے. آج زمانہ ایسا ہے کہ بالکل مصعب بن عمیر کی طرح اس دین کی دعوت لینے والے 15-16 سال کے نوجوان ہوتے ہیں. وہ زمانہ چلا گیا جب پورا اعتماد صرف مدرسوں سے نکلنے والے علماء پر ہوتا تھا. ان کی سربراہی اور رہنمائی میں آج یونیورسٹیوں سے نکلنے والے طلباء اس اسلام کے لشکر کی قیادت کر رہے ہیں. آپ اپنے ویلیو کو مت بھول جائیے, آپ اپنے آپ کو پیچھے مت رکھیے, بلکہ اس کاروان رسالت میں, کاروان دعوت میں اپنی جگہ دیکھ لیجئے اور آگے بڑھنے کے امکانات آپ کے لیے روشن ہیں. IERO الہ آباد میں آپ کے لیے ایک انتہائی موقع ہے. الہ آباد کی سرزمین پر تشریف رکھنے والے بزرگوں سے میں کہوں گا
اس موقع کو ضائع مت ہونے دیجیے. یہ ایک انتہائی قیمتی چیز ہے, اگر اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچا وہ دور رس نتائج کی حامل ہوگی. اس لیے اپنے طرف سے پورا اعتماد ان کے ساتھ دیجیے, صلاح مشوروں کی صورت میں, امداد کی صورت میں, جس طریقے سے بھی آئی آر او کی طرف سے امداد کا محتاج ہو یا آپ لوگوں سے چاہے جس قسم کے جو ضروریات انہیں ہوں, ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کریے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس دین کے غلبے کے لیے ایک موقع عطا فرمایا ہے. اور یہاں کے نوجوانوں سے میں کہوں گا, IERO جیسی آرگنائزیشنز ہر جگہ میسر نہیں ہوتی. جہاں آپ کے ٹیلنٹ کو سنوارا جائے, آپ کو وہاں سے اٹھا کر یہاں بنایا جائے, اور مغرب کی زبان میں مغرب کو کاٹنے کی صلاحیتیں دی جائیں. آج کی دنیاوی اعتبار کے سے موجود سب سے اعلیٰ علم کے اعتبار سے اسلام کی اعلیٰ ترین علم کو پیش کرنے کی صلاحیتیں دی جائیں. یہ موقع ہر جگہ مسلمانوں کو نصیب نہیں ہے. اس موقع کو ضائع مت کریے, اپنے آپ کو پیش کریے والنٹیئرلی کہ ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے, IERO والوں, آپ لوگوں کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی چیزیں دی ہیں, ہمیں سنوار دیجیے, کیونکہ ہم لوگ اپنا حصہ کھونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آخر زمانے میں مسلمانوں کی افلاس, کمزوری اور لاچاری کا سبب یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بیل کی دمب کے ساتھ جگڑے رکھیں گے, زراعت میں مست ہوں گے, لیکن اللہ کے راستے میں جہاد کو بھول جائیں گے. اگر ہم لوگ صرف اپنی معاشی ضروریات کے ساتھ پڑے رہے, کیریئر کو حاصل کرنے میں جڑے رہے, ہمارے دماغ میں صرف اور صرف مقصد المال والمال المال والمال رہا, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ تم لوگ ذلت کے شکار ہو جاؤ گے. اگر تمہیں اس ذلت سے نکلنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, وہ جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. جہاد کی مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہے. کسی موقع پر آپ کو قرآن کریم کے ذریعے وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ کا موقع ملے گا, اس وقت قرآن کریم کو پیش کر کے سب سے بڑا جہاد کریے. کسی وقت آپ کو اپنے اونٹ, اپنے مال, اپنی صلاحیت, اپنے مال کو قربان کرنے کا وقت ہوگا, مطالبہ ہو تو آپ اپنے آپ کو پیش کریے. کسی وقت آپ سے کہا جائے اب باقی کچھ نہیں ہے, آئیے اپنے نفس کو قربان کر دیجیے, اپنی جان کو قربان کر دیجیے. ہمیں کوئی دو روگ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ جب ایمان لائے ہیں تو ہم لوگوں نے ایک سودا کیا ہے, اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. ایمان کی ڈیفینیشن جو قرآن کریم میں دی گئی ہے اور ہمارے عام لوگ نہیں جانتے, قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومنوں نے کیا سمجھا ہے, ہم نے تو مومنوں کے ساتھ ایک سودا کیا ہے, خریداری کی ہے. کیا خریداری؟ ہم نے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے. جنت چاہتے ہو تو پھر آپ کے پاس بچا ہی کیا, یہ تو مال اللہ اور اللہ, یہ جان اور مال اور تو اللہ کی ہے. آپ خرچ کریں گے تو آپ اللہ کا مال خرچ کر رہے ہیں, آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی دی ہوئی جان خرچ کر رہے ہیں. یہ آپ کا نہیں ہے, ایمان لانے کے بعد یہ اللہ کا ہو چکا ہے. آپ دیں یا نہ دیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مال ہے, اسے جس طریقے سے خرچ کرنا چاہتا ہے رب ذوالجلال کی مرضی جو ہو اس میں اپنے آپ کو وقف کر دیجئے, تب جا کے آپ کو جنت ملے گی جس کا وعدہ تورات, زبور اور قرآن میں کیا گیا ہے. میں نے علامہ اقبال کے چند شعر پڑھے. علامہ اقبال کہتے ہیں ہنوز اندر جہاں آدم غلام مست, ابھی پوری دنیا میں انسان غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. ہم لوگ اس پر شرح صدر کے ساتھ واقف ہیں. ہنوز اندر جہاں آدم غلام مست, نظامش خام کارش ناتمام مست. جو دنیا میں نظام ہائے حیات برپا ہیں, جو دنیا کے انسانوں کو جکڑے ہوئے, وہ سب فیل ہوتے جا رہے ہیں. نظامش خام, وہ سب خام نظام ہے, بالکل ہی ناپختہ نظام. دنیا کے لیے کوئی پائیداری کی صورت پیدا ان سے نہیں ہو سکتی. ہنوز این چرخ نیلی کج خرام مست, اس امت پر بھی موسم ابھی سازگار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فریاد کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہنوز ہیں چرخ نیلی کج خرام مست. یہ جو آسمان سے ہوائیں اڑ رہی ہیں یہ اس امت کے فیور میں نہیں اڑ رہی ہیں. ہنوز ہیں کارواں دور از مقام مست, اس امت کا کارواں اپنی منزل سے بھی بہت دور. ہنوز ہیں کارواں دور از مقام مست, ذکار بے نظام اونچے گویم. میں اس امت کی بے نظمی کو اے اللہ کے رسول آپ کے سامنے کیسے پیش کروں؟ تو میں دانی کی ملت بے امام است. آپ تو جانتے ہیں کہ یہ امت بے امام ہو چکی ہے, اس کے پاس کوئی امام نہیں ہے جو اس کو قیادت کرے. وہ امام آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے, وہ امام ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے. اس امت کو اس امام کی ضرورت ہے جو اس امت کو جوڑے رکھے, قرآن و سنت کی بنیادوں پر آگے بڑھائے. دنیا کا کوئی نظریہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. مولانا مودودی نے کہا تھا کہ کمیونزم اپنی ہی جگہ قبرستان بن جائے گا, سرمایہ دارانہ نظام نیو یارک اور واشنگٹن میں ہی موت کے گھاٹ اترے گا. وہ تو ہو رہا ہے, لیکن اسلام کے غلبے کا وقت آ گیا ہے. اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں دے دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ برادر عبد الرؤوف.
حضرات، ایک دل کو چھو لینے والی تقریر کے بعد میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہتا. برادر عبدالرؤف جو تقریر فرما رہے تھے، وہ ان کا وہ جذبہ بول رہا تھا، ان کا وہ درد بول رہا تھا جو امت کی زبوں حالی پر خون کے آنسو ہوتا ہے. ملی بیداری کے امکانات کے عنوان سے برادر عبدالرؤف نے ہمیں آگاہ کیا کہ دنیا کے گوشے گوشے میں تحریکات اسلامی برپا ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی کہ قرب قیامت ایک بار پھر خلافت قائم ہوگی. خلافت نبوت کے طرز پر قائم ہوگی. وہ پیشن گوئی ثابت ہونے کا وقت قریب نظر آ رہا ہے. اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان غازیوں میں شامل کریں جو اللہ کے روبرو سرخرو ہونے والے ہیں. IRO نے تمام لوگوں کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے، بوائز اینڈ گرلز دونوں کے لیے جونیئر فیلوشپ پروگرام پچھلے سال اناؤنس کیا تھا. بہت سارے ساتھیوں نے یہ پروگرام ہمارا جوائن کیا. اس میں کچھ لوگ بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جو لوگ رہ گئے الحمدللہ وہ IRO سے پوری طرح سے وابستہ ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ ان نوجوانوں کو ہم اس لائق بنائیں جو برادر عبدالرؤف کے اور برادر مشتاق عامر کے کندھے سے کندھا ملا کر امت کو جگانے کا کام کر سکیں. اس سال پھر IRO جونیئر فیلوشپ پروگرام کا اناؤنس کر رہی ہے. ہمارے وہ نوجوان جو IRO سے جڑنا چاہتے ہیں، یہاں کاؤنٹر پر فارمز دستیاب ہیں. فارمز حاصل کر کے کانفرنس کے بعد تنظیم کے آفس تقوی اسلامک اسکول 60 فٹ روڈ پر جمع کریں. جنوری سے یہ تربیتی پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا، جس میں شروعاتی دور میں یعنی پہلے سال میں صرف بنیادی چیزیں، درس قرآن، درس حدیث، درس سیرت وغیرہ سے آگاہ کیا جائے گا. اور میں پھر ایک بار بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی باقاعدہ کوچنگ کلاس نہیں ہوگا جیسا کہ کوچنگ ہوتی ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوچنگ جوائن کر رہے ہیں، ایک سال کے بعد ہماری کوچنگ پوری ہو جائے گی، ہمارا کام ختم. نہیں، یہ دراصل تربیتی پروگرام ہوگا تاکہ آپ کل یہاں کھڑے ہو سکیں، کل آپ یہاں کھڑے ہو کر اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں، آپ ملت کی بیداری میں اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ پروگرام تربیت کے بعد ان نوجوانوں کو انشاءاللہ بولنے کے مواقع بھی دیے جائیں گے، اور پھر آگے چل کر یہی ہمارے کل کے داعی ہوں گے. اس کے کلاسز ہفتے میں صرف ایک دن گرلز کے لیے سیٹرڈے اور بوائز کے لیے سنڈے کو ہوا کریں گے. آپ کو ہفتے میں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ اللہ کے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کو پھیلانے کے لیے وقف کرنا کون سا بڑا کام ہے. ہمارے وہ نوجوان جو اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، کیا وہ اپنی دلچسپی کے لیے، کھیل کے لیے، انٹرنیٹ پر سرفنگ کے لیے کیا گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں نکالتے؟ تو ہم دین کو سیکھنے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ کیوں نہیں نکال سکتے؟ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ایج لمٹ منیمم رکھی گئی ہے 15 سال، یعنی 15 سال سے اوپر کے جو نوجوان ہیں وہ تمام اس میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اپر ایج لمٹ کوئی نہیں ہے. کوئی بڑے صاحب، کوئی بزرگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں، ہماری خدمات میں اپنی خدمت پیش کرنا چاہیں، تو ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. اس کانفرنس میں جو کہ
کانفرنس کا آج آخری دن ہے. میں آپ سے ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں کہ آج ہم سرتاج احمد جیلانی صاحب کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکے. دراصل سرتاج احمد جیلانی صاحب کا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا اور وہ بیماری کے سبب یہاں تشریف نہ لا سکے. حالانکہ وہ ایسے مرد مجاہد ہیں کہ بدترین حالات میں بھی ملت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی بھی کنڈیشن میں ملت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہو، اگر یہاں حاضر نہ ہو سکا تو اس کی کنڈیشن کتنی خراب ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ محترم سرتاج احمد جیلانی صاحب کے لیے دعائے خیر فرمائیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس کانفرنس کی رسم کے مطابق برادر عبدالرؤف کو ایک تہنیت نامہ اور میمنٹو پیش کیا جانا ہے. تو میں برادر مشتاق عامر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور برادر عبدالرؤف کو تہنیت نامہ اور میمنٹو پیش کریں. حضرات، ملت کا یہ دو قیمتی سرمایہ عبدالرؤف میر اور مشتاق احمد عامر ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں اور تمام دوستوں سے اپنے درخواست ہے، ہمارے نوجوان ساتھیوں سے، کہ وہ بھی اپنے آپ کو تیار کریں کہ وہ ان کے جیسا قیمتی سرمایہ بنے ملت کا. میں برادر عبدالرؤف صاحب کا بےحد مشکور ہوں کہ وہ علی گڑھ سے یہاں تشریف لائے اور ہمیں خطاب کیا. میں آپ تمام حضرات کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا. اوپر ایگزیبیشن ہال کھولا جا رہا ہے، آپ حضرات ایگزیبیشن ملاحظہ فرمائیں. اسی کے ساتھ اس سیشن کا اختتام ہوتا ہے.